اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہماری نشست کا موضوع یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے کیسے منور ہوں گے، لیکن اس کا آسان طریقہ ہے۔ جب تک دنیا ہمارا مقصود ہے، ہمارا دل اللہ کی یاد سے آباد نہیں ہو سکتا۔ جب تک دنیا کے ہم طلبگار ہیں، ظاہر کے طلبگار ہیں، آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے دل میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کوئی باقی ہے۔ اگر آپ ظاہر کے طلبگار ہیں تو اللہ کی یاد سے کیسے منور ہوں گے؟ تو وہ اس طریقے سے کہ آپ حقیقت پر نظر ڈالیں، اپنی حقیقت پر نظر ڈالیں، اس کائنات کی حقیقت پر نظر ڈالیں۔ اور یہ بات جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات میں بیان کر رہا ہے، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ لوگ جو ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ بے مقصد نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ سوچ و فکر جو ہے اس سے کام لیں اور بیدار ہو جائیں، بجائے سونے کے آپ بیدار ہو جائیں۔ انسان سو رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے گرد و پیش کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، چلتا ہے؟ آدھی موت ہے نا، نیند جو ہے آدھی موت ہے۔ تو نہ، یہ نیند کی حالت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ جاگ جائے انسان جاگ جائے اور حقیقت پر نظر ڈالے کہ حقیقت کیا ہے۔ میں پہلے نہیں تھا، اب ہوں، کل نہیں ہوں گا، یہ سب سلسلہ کیوں ہے؟ کیا یہی میری منزل ہے کہ بس میں خوب بہت سارے پیسے کما کے اور بیوی بچوں کو کے لیے چھوڑ چھاڑ کے اپنے رب کے پاس چلے جاؤں؟ یعنی یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ سب کیا میرے کام آئیں گے؟ میری مال دولت جو اللہ کو بھلا کے میں زندگی گزار رہا ہوں، کیا میرا مال، میری اولاد، میری بیوی، میرا شوہر، کیا یہ سب میرے کام آئیں گے؟ کیا یہ میرے ساتھ آخرت میں جائیں گے؟ کیا حشر کے دن یہ میرے ساتھ ہوں گے یا میرا ساتھ دیں گے؟ یہ سوچنے کی باتیں، اس کے جواب تو موجود ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ باپ جو ہے بیٹے سے بھاگے گا۔ آج جس بیٹے سے آپ محبت کرتے ہیں یا جس اولاد سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا۔ آپ مثال کے طور پہ ایک نیکی کم ہے تو بیٹے سے ایک نیکی مانگیں گے تو کہ انکار کر دے گا۔ تو بات یہ نہیں ہے، یہ دیکھیں جو چیزیں وہاں کام آنے والی ہیں اس سے یہاں رابطہ جوڑ لیا جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ متقی لوگوں سے تم تعلق قائم کر لو۔ اب یہ تقوی کی بنا پہ جو بھی آپ تعلق بناتے ہیں وہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا اور حشر میں بھی ہوگا، وہاں جو ہے سارے دوست جو ہیں۔ بہرحال یہ دیکھیں، آج کا جو موضوع ہے کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے کیسے منور ہوں گے، تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے آپ کے راستے میں، یعنی اپنے مقصد کے راستے میں خود رکاوٹ نہ بنے۔ انسان، ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے ہماری اپنی ذات ہے۔ سب سے جو دشمنوں کا دشمن ہے وہ ہمارا ظاہر ہے، ہماری اپنی دنیا میں جو ہماری حیثیت ہے نا، وہ ہمارے کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ دیکھ لیں، لوگ اپنی پوزیشن بناتے ہیں نا، اپنی مرضی سے بناتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں نا اپنی مرضی سے، وہ سر جھکانے کے لیے تیاری نہیں ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے۔ تو رکاوٹ کون سی ہو گئی؟ ہماری اپنی ذات رکاوٹ ہو گئی، اور تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ کی راستے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ تو آسان ہے، بالکل سیدھا ہے، لیکن اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ہماری اپنی ذات جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ میں تو ایسا نہیں کر سکتا، کوئی بھی کام جو اچھا کام ہے یا برا کام چھوڑنا ہے یا اچھا کام کرنا ہے، کہتے ہیں یہ تو میرا مشغولہ ہے۔ ایسے شغل لوگ بنائے ہوئے نا، بیڈمنٹن ہے، بس یہ میرا کھیل کا ٹائم ہے، یا اب لوڈو کا ٹائم ہے، اب یہ میرے دوستوں کے ساتھ ہفتہ وار میٹنگ ہے، وہ مجھے کھانا کھلائیں گے، میں ان کو کھانا کھلاؤں۔ ایسے ہوتی ہیں نا میٹنگ۔
تو ہماری اپنی ذات جو ہے، ہم خود اپنے راستے میں، اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اور اس رکاوٹ کو برقرار نہیں رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم